دوستان عزیز، یا علی مدد، علم کی اور حکمت کی مثالوں میں سے ایک خوبصورت مثال ارتقائی سیڑھی ہے۔ ارتقائی سیڑھی، آپ کہیں گے کہ سیڑھی کی اتنی اہمیت کیوں؟ میں عرض کروں گا کہ اسلام میں سیڑھی کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ رسول پاک کی روحانی ترقی کی مثال سیڑھی سے دیتے ہوئے معراج کہا گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اس لیے سیڑھی کی مثال کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب ہم اس کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے سامنے ارتقائی سیڑھی نظر آتی ہے۔ وہ ارتقائی سیڑھی اس طرح سے ہے کہ سب سے نچلے درجے میں جمادات کے نام سے بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر ان جمادات کی بھی سیڑھی بنائی جائے تصور میں تو بن سکتی ہے، کیونکہ جمادات یکساں نہیں ہیں، ان میں معدنیات ہیں، قیمتی پتھر ہیں جن کو آپ جواہرات کہتے ہیں، موتی ہیں اور بہت سی چیزیں، سونا چاندی وغیرہ بھی معدنیات اور جمادات میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو درجوار کیا جائے، ان کو ترتیب دی جائے تو وہاں ایک بہت لمبی اور اونچی سیڑھی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آئیے اس سیڑھی سے ملا کر جو دوسری سیڑھی ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو نباتات کی سیڑھی ہے۔ نباتات ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس میں صرف چند چیزیں نہیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، لہذا اگر ان کو بھی درجوار کیا جائے تو وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب سیڑھی بن جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نباتات میں جڑی بوٹیاں ہیں، فصلیں ہیں، پھول ہیں، طرح طرح کے درخت ہیں اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ فضل و شرف کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے ان کو ترتیب دیا جائے تو وہاں پر ایک بہت بڑی اونچی، لمبی اور بلند سیڑھی بن جاتی ہے۔ آئیے تیسری سیڑھی کی طرف آتے ہیں کہ حیوانات ہیں اور وہ چند نہیں بلکہ بے شمار ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ان میں شامل ہیں کیونکہ ان میں جان ہے، جاندار ہیں، لہذا حیوانات کی سیڑھی بنائی جائے اور ان حیوانات کو ترتیب دیا جائے تو بہت بڑی سیڑھی بن جاتی ہے۔ اور یہ 3 سیڑھیاں ہو گئی۔ اس کے بعد عالم انسانیت کی طرف آئیے۔ عالم انسانیت میں ایک جیسے لوگ نہیں ہیں، بہت ہی مختلف ہیں، بلکہ یہ درجوں میں ہیں، تو یہاں بھی ایک بہت بڑی سیڑھی بن جاتی ہے۔ اور عالمی انسانیت کی چوٹی پر انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں اور ان کے نیچے مومنین ہیں، سو یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے۔ اس کے علاوہ خدا کی سیڑھی کوئی پیغمبر ہے، اس لیے کہ جہاں آپ صراط مستقیم کو لیتے ہیں اور جس کا تصور بہت دور سے شروع کر کے خدا تک یہ راستہ جاتا ہے، اس کی جگہ پر آپ ایک پیغمبر کو لیں، اسی کو صراط مستقیم کہیں، کیونکہ اللہ کی چیزیں زندہ ہوتی ہیں۔ تو ایک پیغمبر اپنے حدود دین کے ساتھ اللہ کی سیڑھی ہے۔ اللہ کے پاس سے جانے کے لیے روحانی درجات
یا روحانیت کے زینوں کی سیڑھی ہے، ہر پیغمبر اور اسی طرح ہر امام۔ یہی وجہ ہے کہ خدائی بزرگ و برتر نے قرآن میں اپنی ذات کی تعریف ذی المعارج فرما کر کیا۔ ذی المعارج کا مطلب ہے سیڑھیوں والا یا سیڑھیوں کا مالک۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے، اگرچہ ہم نے سیڑھیوں کی مثال جمادات سے شروع کی تھی اور نباتات میں آئے تھے، اس کے بعد حیوانات میں بھی سیڑھی ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا، پھر عالم انسانیت کی طرف آئے تھے۔ لیکن اصل جو خدا کی سیڑھی ہے وہ ایک اعلیٰ چیز کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ کی جو اعلیٰ سیڑھی ہے وہ کوئی پیغمبر ہے یا امام ہے، کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف جاتے ہیں یا فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں یا اصل سے واصل ہو جاتے ہیں تو وہ حدود دین کو کراس کر کے جاتے ہیں۔ حدود دین اس عمل سے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ لوگوں کو ترقی دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی مہربان اور شفیق باپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کندھے پر اٹھاتا ہے، سر پر اٹھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بچے اس سے برتر ہیں، لیکن ان کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، اور کسی اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے بھی ایسا کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ کی سیڑھیاں انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ جہاں اللہ کی رسی کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف پیغمبر اپنے وقت میں اللہ کی رسی ہوا کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین یعنی امام اللہ کی رسی ہوا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی رسی صراط مستقیم بھی ہے، یہی صراط مستقیم سیڑھی بھی ہے، کیونکہ جب آپ قرآن میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک نظام ملے گا، اس کو نوٹ کر لینا۔ وہ نظام مثالوں کی تبدیلی سے متعلق ہے کہ بار بار مثالیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں یہ صلاحیت ہے کہ ایک ہی حقیقت کی گوناگون مثالیں ہیں، سمجھانے کے خاطر خدا نے ایسا کیا ہے۔ اور حقیقت میں یہ گنجائش ہے کہ حقیقت یا علم پانی کی طرح ہے۔ پانی کو آپ جس ظرف میں بھی بھر لیں بھر سکتا ہے، اور اس وقت پانی کی شکل اس ظرف کے مطابق ہو جاتی ہے۔ آپ پانی کو بالٹی میں لیتے ہیں تو اب پانی کی شکل بالٹی کی طرح ہے، اس میں سے جگ میں پانی بھرتے ہیں تو پانی کی شکل جگ کی طرح ہے، گلاس میں لیتے ہیں تو پانی کی شکل گلاس کی طرح ہے، اور کسی برتن میں پانی کو بھرتے ہیں تو اس پانی میں یہ قوت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ اب اس برتن کی شکل کو اختیار کرتا ہے۔ لہذا قرآن میں ایک ہی حقیقت ہے لیکن اس کی گوناگون مثالیں ہیں۔ چنانچہ امام کے نور کی مثال کبھی سیڑھی کی طرح، کبھی صراط مستقیم کی طرح، اور کبھی رسی کی طرح، اور کبھی اور کسی شے کی طرح ہوتا ہے۔ امام کے نور کی گوناگون مثالیں ہیں۔ لہذا یہ باتیں جاننے کی ہیں تاکہ مومن کو یہ احتیاط رہے کہ وہ جب قرآن میں کسی مثال کو دیکھتا ہے تو یہ نہ سوچیں اور یہ نہ خیال کرے کہ اب ہمیشہ وہی مثال اس کے سامنے ہوگی، لیکن نئی مثالیں تبدیل ہوتی ہیں اور خداوند عالم نے بدل بدل کر حقیقت کو سمجھا دیا ہے۔ لہذا کبھی راستے پر چلنے کی مثال ہے، کبھی کسی سواری سے مثال دی گئی ہے، کبھی کشتی سے مثال دی گئی ہے، کبھی پرندوں سے مثال دی گئی ہے۔
پروں کا ذکر ہوا ہے، لہذا اس حقیقت میں بہت ہی لچک ہے، تبدیلی کی بڑی گنجائش ہے۔ تو ان اصولوں کو سمجھنا ہوگا، تب پھر قرآن سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ اور نور امامت کی مثالیں کہ عروۃ الوثقیٰ کہا گیا۔ عروۃ الوثقیٰ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسا رنگ، کوئی ایسا حلقہ کہ جس کو آپ پکڑتے ہیں تو قدموں میں لغزش نہیں آتی۔ آپ نے کسی بس میں، گاڑی میں دیکھا کہ جگہ کی دقت ہوتی ہے تو اس سے رنگ کو پکڑا جاتا ہے اور پھر پاؤں میں لغزش نہیں آتی، اس لیے عروۃ الوثقیٰ کہا گیا۔ پھر کبھی کشتی سے حقیقت کی تشبیہ دی گئی، کبھی سواری کے جانوروں سے تشبیہ دی گئی، کبھی کسی درخت سے تشبیہ دی گئی۔ مثال کے طور پر سورہ ابراہیم میں ایک ایسے عجیب و غریب درخت کا ذکر ہے کہ اس کا تنہ زمین پر ہے، جڑ زمین میں استوار ہے، اس کی واحد شاخ آسمان میں جا چکی ہے، درخت ہے زمین پر، پھل دیتا ہے آسمان میں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ جو مومنین امام کو مانتے ہیں ان کو کچھ روحانی ترقی بھی کرنی ہوگی، یہاں تک کہ ان کو ترقی کے آسمان پر پہنچنا ہوگا، تب وہاں امام ان کو اصلی، حقیقی اور اعلیٰ پھل علم و حکمت کا دے گا۔ یہ مثال بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہم جس حضیرہ قدس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں وہ آسمان ہے، اور یہ شاخ وہاں پہنچی ہوئی ہے کہ جو مومنین حضیرہ قدس تک رسا ہو چکے ہیں وہ امام سے حقیقی علم کو، یعنی اس سے درخت کے پھل کو حاصل کرتے ہیں۔ اور زمین میں جو جڑ مستحکم ہے اس درخت کی، وہ رسول پاک ہیں کہ خاندان امامت رسول کا خاندان ہے، رسول کی اولاد ہیں، اور رسول ہر طریقے سے مستحکم ہے اس عالم میں دینی اعتبار سے، نبوت اور رسالت کے معنوں میں، اور ہر دلیل سے مستحکم ہے۔ تو امام اسی کی ایک شاخ ہے۔ یہ درخت اپنے رب کے اذن سے کسی موسم کے فرق کے بغیر ہمیشہ پھل دیتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا درخت نہیں جو 12 مہینے پھل دیتا رہے، ایسا کوئی درخت نہیں، مگر یہ امام ہے جو علم و حکمت کا پھل ہمیشہ ہمیشہ دیتا رہتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے امامت کی مثالیں، کیوں نہ ہو، جتنی بھی مثالیں ہیں وہ سب امام کے لیے ہیں، اس لیے کہ کلیہ امامت نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہر چیز، ہر مثال، ہر علم، ہر حکمت اور ہر خوبی، ہر قصہ، ہر مضمون، ہر بیان، ہر راز، ہر نعمت، ہر آیت، ہر چیز اور ہر چیز امامی مبین میں ہے۔ حتیٰ کہ ہر چیز میں خدا کی صفات بھی آتی ہیں، خدا کے اسماء بھی آتے ہیں، خدا کے افعال بھی آتے ہیں، کلمہ کن بھی آتا ہے، قلم الہی بھی، لوح محفوظ بھی، تمام فرشتے بھی، کیونکہ قرآن نے اور روحانیت نے آپ کو ہمیں یہ بتا دیا کہ اگرچہ ظاہراً انسان ایک محدود مخلوق ہے جو اس کائنات میں ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی نہیں ہے، ایک پوائنٹ کے برابر بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی مخلوق ہے، پھر بھی اس کو عالم شخصی کہا گیا۔ لیکن اس عالم شخصی میں اتنی وسعت ہے کہ اس بے پایان کائنات کو اس میں سمو دیا گیا ہے۔ جب یہ بات عالم شخصی میں ہے، ایک مومن میں ممکن ہے،
تو پھر امام کی کیا شان ہوگی اور اس کلیے کی کیا شان ہوگی جس میں ارشاد ہوا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کچھ مخالفین کی طرف سے یہ بات سننے میں آئی کہ یہ اسماعیلی لوگ نصف آیت کو لیتے ہیں اور نصف آیت کو چھوڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگرچہ پڑھنے کے لیے یا استعمال کے لیے ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اس سوال کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی نصف آیت سے پہلے جو کچھ ہے اس کو میں نے درج کیا، اور اس میں اور خوبصورتی آ گئی ہماری معلومات کے مطابق۔ یہ خوبصورتی اس آیت میں بہت پہلے سے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں، ہماری دانش میں اور بھی خوبی آ گئی۔ وہ اس طرح کہ اب اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اس آیت کا اگلا حصہ اتنا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ اتنی شان ہے اس کی اور اتنی خوبی ہے، ایسی کامل حکمت ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، موتا مردوں کو کہتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ اور لکھتے ہیں مَا قَدَّمُوا کہ لوگوں نے زندگی میں اپنے کون کون سے اعمال آگے بھیج دیے، وَآثَارَهُمْ اور ان کے مر جانے کے بعد کیا کیا آثار دنیا میں رہتے ہیں ان کو بھی ہم نے درج کیا۔ یہ فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ تمام چیزیں، مردوں کو زندہ کرنا، ان کے اگلے اعمال کا اندراج کرنا، ان کے آثار جو دنیا میں ہیں ان کو ریکارڈ کرنا، یہ سب کام امام مبین میں ہم کرتے ہیں۔ تو اور اس میں زیادہ یعنی حسن جمال آ گیا، لیکن اس میں ایک نوٹ ہے، وہ یہ کہ موتا سے وہ مردے مراد نہیں ہیں جو دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، مر گئے ہیں، بلکہ موتا ان کو کہیں کہ جب سور اسرافیل پھونکا جاتا ہے اور جب داعی قیامت پکارتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ بشکل ذرات امام کی طرف آتے ہیں، اور امام جہاں ہے اور جس میں بھی ہے حدود دین میں، وہاں قیامت برپا ہوتی ہے۔ تو اس قیامت میں آ کر لوگ سب مر جاتے ہیں، تو خدا انہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اسی کا ذکر ہے۔ کیونکہ اگر موت دو قسم کی ہے، ایک ادنا اور ایک اعلیٰ، تو خدا کے نزدیک یہ مناسب نہیں ہے کہ ادنا کا ذکر کرے اور اعلیٰ کو چھوڑ دے، بلکہ اعلیٰ کا ذکر فرماتا ہے اور ادنا کو چھوڑتا ہے، اور ادنا کسی طرح سے اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ لہذا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ جو قیامت اور سور کی آواز کی وجہ سے قیامت گاہ میں جمع ہوئے تھے اور اس عالمی شخصی میں داخل ہوئے تھے جہاں پر قیامت برپا ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ سب مر جاتے ہیں اور ان کو خدا وہاں ان کی غیر شعوری میں زندہ کرتا ہے۔ تو یہ بالکل متعلق چیز ہے کہ خدا ان تمام قیامت کے زیر اثر مرنے والوں کو امام ہی میں زندہ کرتا ہے، اور امام ہی میں لوگوں کے بھیجے ہوئے، زندگی میں بھیجے ہوئے اعمال کو درج کرتا ہے، اور ان کے آثار کو، یعنی جو زندگی میں دنیا میں چھوڑتے ان کو بھی درج کرتا ہے۔ یہ سارا کام امام مبین میں ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ مقالے میں یہ نقطہ آپ کے سامنے آئے گا، تو اس کے سمجھنے میں اس گفتگو سے آسانی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ امام کی کیا شان ہے، اور یہ کلیہ کتنا مضبوط ہے، کتنا ہمارا سے ہمگیر ہے۔ یہ خدا نے اعلان فرمایا کہ اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے،
تو پھر قیامت کے مردے جو زندہ کیے جاتے ہیں اس قانون سے باہر، اس کلیے سے باہر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک آیت اور میں نے کسی جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈر کے مارے نکل گئے اور وہ قیامت گاہ کی طرف گھبرا کے گئے ہیں۔ یہ قیامت کا ذکر ہے۔ جب سور قیامت پھونکا جاتا ہے تو انسانوں کے اندر جو روح ہے اور روح کے ذرات تھے ان پر خوف طاری ہوتا ہے اور وہ گھبرا کے جسم سے نکل جاتے ہیں، اور نکل کر جیسے رات کی تاریکی میں کہیں کوئی چراغ جل رہا ہے، کوئی بتی ہے، کوئی شمع ہے، تو نیچرلی تمام پروانے اس روشنی کی طرف جاتے ہیں۔ معلوم نہیں کیوں جاتے ہیں، عاشق ہیں اس لیے جاتے ہیں، یا نیچر ہیں اس لیے جاتے ہیں، یا ان میں کوئی مثال ہے اس لیے جاتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن جاتے ضرور ہیں، سب نے دیکھا ہے۔ کسی بیابان میں آپ آگ جلائیں یا آپ لالٹین کو رکھیں یا کسی اور لیمپ کو رکھیں، معلوم نہیں کہاں سے آئیں گے، اگر موسمی گرما ہے، بہار ہے، بہت سارے پروانے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں قیامت برپا ہوتی ہے، جہاں نور امامت ہے، تو وہاں پر دنیا بھر کی روحیں آ جاتی ہیں اور آ کر اس قیامت کے زیر اثر وہ سب روحیں مر جاتی ہیں، ذرات مر جاتے ہیں، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، تاکہ قیامت میں جو بہشت ہے اس بہشت میں خدا بہت سارے لوگوں کو نوازے گا، احسان کرے گا، تو اس احسان کے لیے کوئی وجہ ہو، کوئی پس منظر ہو، اور جن کو نوازا جائے گا وہ دیکھیں گے کہ اس کے پس منظر میں کوئی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں مر چکے تھے امام کی ہستی میں، زبردستی سے، خوشی سے نہیں تو۔ اور یہ بات ایسی ہے جیسے زمانہ رسول میں لوگ دو طرح سے اسلام میں آ گئے، کچھ علم کی روشنی میں آ گئے، اسلام کی خوبیوں کو سمجھ کے آ گئے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو زبردستی سے اسلام میں لایا گیا، جنگ سے، تلوار سے خوف دلا کر۔ اسی طرح بہشت میں بھی اسی قانون کے مطابق سب لوگوں کو لے جانا ہے، کچھ کو علم و معرفت کی روشنی میں لے لیا جائے گا اور کچھ کو زبردستی سے۔ تو یہ قیامت ایک زبردستی کی چیز ہے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہے، اور قیامت ہر امام کے زمانے میں برپا اس لیے ہوتی ہے کہ امام کے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو زبردستی سے اسلام میں داخل کرنا ہے اور پھر ان کو نتیجے کے طور پر بہشت میں لے جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیہ شریفہ میں فرمایا گیا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ دیکھا کیا اس آیت کا نصف امام کی شان میں ہے اور نصف کسی اور مضمون پر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت اطاعت ہے کہ اس پر بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے بعد آیت کا سلسلہ جاری ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر خدا و رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت کرتے ہوئے کسی چیز میں تنازع ہو گیا تو تب اس تنازع کو خدا کی طرف لے جاؤ اور رسول کی طرف لے جاؤ۔ یہ بات اتنی مشکل ہے کہ اس کا سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت کرتے ہوئے جھگڑا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کسی چیز میں اختلاف کیوں ہوا؟
اصل راز ہے اس میں کہ صاحبان امر برحق ہیں، پھر بھی اگر تم صاحبان امر کے مرتبے کو نہیں سمجھتے ہو تو اس کا چارہ کار یہ ہے کہ تم اچھی طرح سے قرآن میں دیکھو اور اچھی طرح سے حدیث میں دیکھو. یہ بات ہے. اس تفسیر کو اسکردو کے علماء نے بہت پسند کیا اور کہا گیا کہ اس آیت کی ایسی تفسیر کبھی نہیں ہوئی تھی. خدا کی اطاعت میں کوئی شک نہیں، رسول کی اطاعت میں کوئی شک نہیں، صاحبان امر کی اطاعت میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کس طرح رفع ہو جائے گا، اس کے لیے کیا چارہ کار ہے کہ اگر کسی کے نزدیک صاحبان امر کے سمجھنے میں فرق ہے، شک ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، یہ کہ تم دوبارہ قرآن میں دیکھو، اچھی طرح سے دیکھو تم نے وہاں غلطی کی ہے، اور رسول کی حدیث میں دیکھو. یہ ہوا کہ اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہو تو خدا سے رجوع کرو اور رسول سے رجوع کرو. مثلا اس زمانے میں رسول کی تشریف نہیں ہے تو ہم کس طرح خدا سے رجوع کریں گے اور کس طرح رسول سے رجوع کریں گے؟ مگر یہی ایک بات ہے اور چارہ کار ہے کہ اگر امام کے بارے میں کسی کو شک ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھر سے دیکھیں، قرآن میں باریکی سے دیکھیں، اچھی طرح سے دیکھیں اور حدیث میں دیکھیں کہ صاحبان امر حق ہے یا نہیں ہے. یہ راستہ بتایا گیا ہے. جس طرح کی ایک آیت کے مطابق جب مومنین اور مومنات کے آگے آگے نور دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت منافقین آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے بھائیو رک جاؤ، ہم کو بھی تمہارے نور کی روشنی میں چلنے کا موقع دو. آگے سے ان کو کیا جواب ملتا ہے؟ تم کو یہاں نور نہیں ملنے کا، تم کو اگر نور چاہیے تو پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں سے نور کی تلاش کرو. اس کا کیا مطلب؟ یہ واقعہ دنیا ہی میں ہوتا ہے، آخرت میں نہیں. یہ اس دنیا کی روحانیت کی بات ہے. تو ان کے لیے یہ کہنا، منافقین کے لیے یہ کہنا کہ تم پیچھے کو لوٹ جاؤ، معنی ہے کہ تم تاریخ میں جاؤ، تم نے وہاں تاریخ میں غلطی کی ہے، وہاں دیکھو کہ رسول کے بعد جانشین کون ہے، کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. بالکل اسی آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ اگر تم صاحبان امر کے بارے میں اختلاف میں پڑھتے ہو تو اس کا چارہ کار یہ ہے کہ تم قرآن سے رجوع کرو. اللہ سے رجوع کرو کا مطلب ہے قرآن سے رجوع کرو، رسول سے رجوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں دیکھو. اور قرآن میں ہے صاحبان امر کا ذکر اور حدیث میں ہے کہ اتنی ساری حدیثیں مولا علی کی شان میں ہیں، ایسی حدیثیں کہ کسی اور کے بارے میں ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہو سکتی، ایسی شاندار حدیثیں ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دعوتی امامت ہے، اور یہ صرف علی کی شخصیت کے لیے نہیں ہے بلکہ امامت کی رسی کے لیے ہے، امامت کے نور کے بارے میں ہے، اور نور کی زنجیر کے سلسلے کے بارے میں ہے تا قیامت. تو پھر اس کے سمجھنے میں فرق ہو گیا، اس کے سمجھنے میں فرق ہو گیا. لہذا جو راستے میں اٹک جاتا ہے تو اس کو تاریخ کی طرف لوٹ جانا پڑتا ہے تاکہ وہاں جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے. بات تھی کہ اب ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس کو ہم نصف آیت کو استعمال کرتے ہیں اور نصف جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر قرآنی حکیم میں ایک بھی آیت امامت کی تائید کرتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کی نمائندگی سے، اس کی شہادت سے، اس کی دلیل سے کہ سارے قرآن میں یہی بات ہے. اور قرآن میں اختلاف کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ اور کہا گیا، وہاں کچھ اور کہا گیا؟ بالکل اگر ہم اور زیادہ آیات نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے ایک آیت بھی کافی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ میں جو کچھ ہے وہ تمام آیات میں ہے، تمام آیات میں ہے.
جس طرح کی بارہا آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آپ جس مضمون کو لینا چاہیں گے تو سارا قرآن اس مضمون میں آپ سے تعاون کرے گا، آپ کے مضمون کی طرف تمام آیات کا رخ ہوگا۔ جس طرح ایک بہت بڑے تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس سے تالاب کے گرد گرد بہت سارے نلکے ہیں، آپ جس نلکے کو بھی کھولتے ہیں اس میں یہ گنجائش ہے، یہ امکانیت ہے کہ تالاب کا سارا پانی اس میں سے نکل جائے گا، اور آپ کسی اور نلکے کی طرف جاتے ہیں جو اس طرف ہے تو وہاں سے نلکے کو کھولتے ہیں تو سارے پانی کا رخ اس طرف ہو جائے گا۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک بالکل پلین زمین میں ایک چشمہ ہے، بالکل ہموار زمین میں میدان میں ایک چشمہ ابلتا ہے، تو آپ پانی کو، اس چشمے کے پانی کو جس طرف بھی بہا کر لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ کوئی نہر تعمیر کریں شمال کی طرف یا جنوب کی طرف یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یا جنوب مشرق کی طرف یا کسی اور طرف، تو یہ پانی اس طرف بہنے لگے گا کہ قرآن میں جو مضامین ہیں ان میں ہم آہنگی ہے، یہ معجزہ ہے، کسی اور کتاب میں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں ان میں ربط ہے، ان میں مربوط حکمتیں ہیں۔ کسی ایک حکمت کو آپ لیتے ہیں تو دوسری تمام حکمتیں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرتی ہیں اور آپ کے مضمون کے ساتھ تمام آیات کا میل ہوتا ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں مجھے اتنے ہی الفاظ کہنا چاہیے، اور شاید پروگرام اور ہے، اس لیے میں آپ کی توجہ کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یا علی مدد، شکریہ۔